السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال عز وجل: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وقال عز وجل: ادعوني أستجب لكم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ بہت سارے ساتھیوں نے بڑی محبت سے حکم دیا ہے کچھ اشعار ضرور پڑھے۔ ویسے تو میں آنے سے پہلے نعت خواں بڑی اچھی نعت پڑھ رہے تھے، پھر میرے بھانجے عزیزم حافظ محمد ابراہیم سلمہ بہت ہی پیاری نعت پڑھے۔ اب تو اس وقت بیان کا وقت ہے اور دعا کا وقت ہے، لیکن عاشقوں سے ڈر بھی ہوتا ہے۔ کچھ اشعار سماعت فرمانے۔ میری آنکھ کے تارے نبی نبی،
میری آنکھ کے تارے نبی نبی، میری جان سے پیارے نبی نبی، میری آنکھ کے تارے نبی نبی، میری جان سے پیارے نبی نبی، اے آمینہ بی بی ناز تو کر، اے آمینہ بی بی ناز تو کر، ہے تیرے دلارے نبی نبی، آنکھ کے تارے نبی نبی، میری آنکھ کے تارے نبی نبی، میری جان سے پیارے نبی نبی، اللہ کے سچے پیغمبر، کنکر سے بھی کلمات پڑھوا کر، اللہ کے سچے پیغمبر، کنکر سے بھی کلمات پڑھوا کر، وہ ڈوبا سورج پلٹا کر، انگلی سے کیے دو ٹکڑے قمر، وہ ڈوبا سورج پلٹا کر، انگلی سے کیے دو ٹکڑے قمر، پھر چاند نے پوچھا کون ہے، پھر چاند نے پوچھا کون ہے، کہتے ہیں ستارے نبی نبی، میری آنکھ کے تارے نبی نبی، میری جان سے پیارے نبی نبی، کفار نے مارے ہیں پتھر، نعلین مبارک خون سے تر، کفار نے مارے ہیں پتھر، نعلین مبارک خون سے تر، بے جان ہوئے جب طائف میں، جبریل بھی لینے آئے خبر، بے جان ہوئے جب طائف میں، جبریل بھی لینے آئے خبر، دشمن کو دعائیں دے دے کر، دشمن کو دعائیں دے دے کر، اخلاق سے مارے نبی نبی، میری آنکھ کے تارے نبی نبی، میری جان سے پیارے نبی نبی، میری آنکھ کے تارے نبی نبی
میری جان سے پیارے نبی نبی. اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. بہت لمبی ہے نعت پاکی، پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ تعالی پوری نعت پڑھ کر سنانے کی کوشش کروں گا. کیونکہ حکم تھا تو کچھ اشعار میں نے پڑھ لیا. مقصد مجھے آپ کے سامنے کچھ حقیقت اور آج کی رات کی فضیلت اور ہماری ایک ضرورت بیان کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو پوری بات سننے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے. حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہوا اور اس کا احسان ہوا. ہماری اپنی زندگی میں پھر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے شب برات عطا فرمایا. مرنے کے بعد حشر کے میدان میں جو اعمال کا حساب ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اعمال کی زیادتی اور کثرت پر فیصلہ فرمائے گا. کس کی زندگی میں کتنی نمازیں تھیں، کس کی زندگی میں کتنے روزے تھے، کس کی زندگی میں کتنے حج اور عمرے تھے. کثرت اعمال پر ایمان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہوں گے. اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب دعا کرنے کا موقع ملے، ہماری اپنی عمر کی برکت کی بھی دعا کرو. کیونکہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، حقیقت بھی یہی ہے. ایک انسان کو صرف ایک مرتبہ دنیا کی زندگی ملتی ہے. کچھ مذاہب ہیں دنیا کے اندر، ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ 2 جنم، 3 جنم، 4 جنم، 5 جنم، 7 جنم. اور یہ بھی عقیدہ ہے ان لوگوں کا، اس جنم میں جو باپ بن کر پیدا ہوا، آئندہ جنم میں بیٹا بن کر پیدا ہوگا، آئندہ جنم میں وہ شوہر بن کر پیدا ہوگا، آئندہ جنم میں وہ بھائی بن کر پیدا ہوگا. یہ بھی ان کے عقیدوں میں داخل ہے کہ اس جنم میں جو مرد بن کر پیدا ہوا، آئندہ جنم میں ممکن ہے کہ وہ عورت بن کر پیدا ہو. یہ بھی عقیدہ ہے ان لوگوں کے دھرم میں، جو اس جنم میں انسان بن کر پیدا ہوا ہے، وہ آئندہ جنم میں کوئی حیوان، پتھر، کانٹا، پھول، کچھ بھی بن کر پیدا ہو سکتا ہے. اپنے اپنے عقیدوں کی بات ہے. جب یہ آنکھ بند ہو جائے گی، جسم سے روح ختم ہو جائے گی، جسم سے روح کا رشتہ اور کنیکشن ختم ہو جائے گا، حقیقتیں انشاءاللہ تعالیٰ کھل کر آ جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک راز ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتوں کو چھپا کر ان باتوں پر ایمان لانے کے لیے حضرات انبیاء علیہم السلام کو بھیجا. سمجھ میں آئی بات؟ ارے آئی کہ نہیں آئی؟ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ چھپا کر ہی رکھ دیا اور کہا کہ میرے بندو تم اپنی عقل کا استعمال کر کے حقیقت تک پہنچو. ایسا اللہ تعالیٰ نہیں کہا. تم اپنی عقل کا استعمال کر کر جو سچ ہے وہاں تک پہنچو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندو تم میری بات کو سمجھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے. یہ بھی میرا راز ہے کہ میری باتوں کو سمجھنے کی طاقت میں نے تم کو دیا نہیں، لیکن تم کو میں ایسا چھوڑوں گا بھی نہیں. تم کو سمجھانے کے لیے میں نبیوں کو بھی بھیجوں گا. بولو زور سے سبحان اللہ بولو. کم سے کم آپ کے دسترخوان میں جو میٹھا کھائے اس کا تو بھی حق ادا کرو. سمجھ میں آئی بات ہے؟ انبیاء کو بھیجنے کا مقصد اللہ کی باتیں بندے سمجھے. انبیاء کو بھیجنے کا مقصد اللہ کی باتوں کو اور وہ باتیں جو آخرت سے اور انسان کی آنے والی زندگی سے تعلق رکھنے والے ہیں. انبیاء
بندوں کو اللہ کے اور اپنی امت کو سمجھائے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد 1450 سال کا عرصہ ہو گیا، کوئی نبی دنیا میں تشریف نہیں لایا اور آئندہ لائے گا بھی نہیں. ایک عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، میرے نبی کے امتی بن کر آئیں گے. 1450 سال سے کوئی نبی نہیں آئے میرے نبی کے بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے حضور کی امت میں حضرات علماء کو پیدا کر کے وہ باتیں جو انبیاء امت کو سمجھاتے تھے، یہ علماء کرام اللہ کے فضل سے اللہ کے بندوں کو سمجھا رہے ہیں. مرنے کے بعد سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنے جنم ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے اور عقیدہ بھی ہے ہمارا کہ انسان کو صرف ایک مرتبہ کیا ملتا ہے؟ جنم ملتا ہے، جنم ملتا ہے. دیکھا دیکھی، سنا سنی، ہم بھی دوسرے مذہب کے عقیدوں کو مانتے جا رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کا انکار کرنا ہی کفر نہیں ہے، نبی کا انکار کرنا ہی کفر نہیں ہے. وہ باتیں جس پر انبیاء کا اتفاق ہے، ان باتوں کا انکار کرنا بھی کفر ہے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ آخرت کا انکار کر دیا اللہ کو مان کر کافر ہو جائے گا. قیامت کا انکار کر دیا اللہ کو مان کر کافر ہو جائے گا. اللہ کو مانتا ہے، اللہ ہی کا کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، مانتا بھی اللہ کو، مانتا بھی اللہ کے پاس، اللہ کو ایک مانتا ہے، لیکن انبیاء پر اس کا ایمان نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے، کافر ہے. وہ کافر. بہت ساری باتیں ایسی جو ایمانیات میں داخل ہیں. ان میں سے عقیدہ کیا ہے؟ ایک انسان کو زندگی میں ایک ہی مرتبہ زندگی ملتی ہے، جنم ملتی ہے. مر کر چلا گیا، نیک ہے تو جنت پہنچا، اگر گنہگار ہے تو جہنم پہنچا، اور قیامت تک اسے خبر کی زندگی گزارنا پڑے گا. پھر ایک نیا روپ لے کر اسلام میں، ایمان میں، ہمارے نبی کی شریعت میں، انبیاء کی شریعت میں ایک نیا روپ لے کر وہ پیدا نہیں ہوگا. اسی لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، جب دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، یہ بھی دعا مانگو کہ اے اللہ ہماری عمر میں برکت عطا فرما. کیوں؟ جب عمر میں برکت ہوگی، زیادہ عمر ہوگی، زیادہ نمازیں ہمارے کھاتے میں، زیادہ روزے ہمارے کھاتے میں، زیادہ شب قدر ہمارے کھاتے میں، زیادہ شب برات ہمارے کھاتے میں. اگر نیک ہے بندہ تو پھر اس کی لمبی زندگی اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. خدا نہ خواستہ وہ بندہ اگر گنہگار ہے تو پھر اس کی لمبی زندگی اس کے لیے ایک بہت بڑی آفت اور مصیبت ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ ہماری اپنی زندگی میں شب برات جیسی رات عطا فرمایا. اور اس سال تو 2 in 1. کیا ہے؟ 2 in 1. ایک شب برات، دوسرا شب جمعہ. جمعے کی بھی رات ہے، نہیں معلوم آپ کو؟ ارے معلوم کہ نہیں معلوم؟ صبح کو کیا؟ صبح کو جمعہ میرے بابا، اب بھی جمعہ. صبح کو جمعہ نہیں، جمعرات کی مغرب سے جمعہ کا مقدس وقت شروع ہو جاتا ہے. معلوم ہے تو سلام ہے، معلوم نہیں تو افسوس ہے. جمعے کا وقت صبح کو ہمیں اٹھ کر پانی نہانے سے نہیں شروع ہوتا. جمعے کا وقت
جمعے کی نماز کے لیے مسجد کو آنے سے شروع نہیں ہوتا. جمعے کا وقت جمعے کے دن فجر کے بعد سے شروع نہیں ہوتا. جمعے کا وقت جمعرات کے دن مغرب سے شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں جمعے کے دن سورہ کہف پڑھو. اور وہ سورہ کہف پڑھنے کا وقت کون سا ہے؟ جمعے کی نماز سے پہلے کے جمعے کی نماز کے بعد، یا جمعرات کی رات کو، یا جمعے کے صبح کو. علماء کرام نے پوری تحقیق کے ساتھ بیان کیا جمعرات کے دن مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب سے پہلے پہلے تک آپ کو جب موقع ملے تب سورہ کہف پڑھیں گے تو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت آپ سے ادا ہو جائے گی. آج کی رات 2-in-1 یہ جمعے کی رات ہے، دوسرا شب برات ہے. ایسے موقع بہت کم ملتے ہیں اور کبھی کبھی ملتے ہیں کہ ایک عید کے ساتھ دوسری عید بھی شامل ہو جاتی ہے. کبھی عید الفطر جمعے کے دن آ جاتا ہے تو 2 عیدیں، کبھی عید الاضحیٰ جمعے کے دن آ جاتا ہے تو 2 عیدیں، کبھی شب قدر جمعے کی رات آتی ہے تو 2 مقدس راتیں، کبھی شب برات جمعے کی رات آ جاتی ہے تو 2 مقدس راتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم لوگوں کو شکر ادا کرنا ہے. اللہ رب العزت نے ہم گنہگاروں کو ایسے موقع عطا فرماتے ہیں. ایک طرف شب جمعہ کی فضیلت بھی ہم لوگوں کو ملی ہے اور دوسری طرف شب برات کی فضیلت بھی ہم کو ملی ہے. مسئلہ ایک یہ ہے، توجہ کے ساتھ سنیں. مسئلہ ایک یہ ہے، یہ موبائل آیا ہے نہیں، موبائل معلوم آپ لوگوں کو؟ نہیں معلوم. یہ وہ بھی اسمارٹ، وہ سادہ سیدھا جو موبائل تھا نا، جسے میں اپنی زبان میں عام طور پر نوکیا مرحوم کہتا ہوں. خالی رنگ کرے، بات کرے، انہوں رنگ کرے، ہمیں بات کرے، اندر کیلکولیٹر یا نہیں تو ایک میسج، بس الارم رہتا تھا، سادہ سیدھا تھا. لیکن یہ جو موبائل آیا اسمارٹ، اس کے اندر فیسلٹیز زیادہ ہو گئے، آپ زیادہ ہو گئے. یوٹیوب آ گیا، انٹرنیٹ آ گیا، فیس بک آ گیا، انسٹاگرام آ گیا، اور کچھ چیزیں آ گئی ہیں. فائدے تو ہوں گے اس کے، میں نہیں کہتا فائدے نہیں ہیں، لیکن نقصان اس کا اس کے فائدے سے زیادہ ہے. موبائل کا عنوان بیان کرنا نہیں ہے مجھے، میں تو موبائل کے بارے میں بول کر تھک گیا ہوں. آج میں ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں، اسی لیے مجھے موبائل کی کچھ باتیں عرض کرنا ہے آپ کے سامنے. بہت ساری چیزیں آ گئی، اس کے اندر فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں. اس کے فائدے کم، نقصانات زیادہ. فائدے کم اس کے، نقصانات زیادہ. اس کے بے شمار نقصانات میں سے ایک نقصان کیا ہوا؟ حیا میں فرق پڑا، شرم میں فرق پڑا، وقت میں فرق پڑا، حقوق کی ادائیگی میں فرق پڑا. موبائل ہاتھ میں ہو، بیٹا باپ کو جانتا نہیں. موبائل ہاتھ میں ہو، بیٹے اور بیٹی کی نگاہ میں ماں نظر نہیں آتی. موبائل ہاتھ میں ہو، بیوی کے سامنے شوہر کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں. موبائل ہاتھ میں ہو، شوہر کے سامنے بیوی کی محبت نظر نہیں آتی. موبائل ہاتھ میں ہو، ماں باپ کے سامنے بچوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ معصوم بچے جو ہمارے گھروں میں ہیں نا،
اس میں سے کئی بچے ایسے ہیں جو ماں باپ رہ کر بھی اپنے ماں باپ کی محبت کو ترس رہے ہیں. کئی بچے ایسے ہیں جن کے سروں میں باپ کا سایہ ہے، ماں کا سایہ ہے، پھر بھی وہ اپنے ماں اور باپ کی محبت کو ترس رہے ہیں. کتنے بچے ایسے ہیں جو یہ سوچنے پر مجبور ہیں، اے کاش کہ میں بچہ نہ ہوتا، بچی نہ ہوتا، میرے ابا اور امی، میرے ڈیڈی اور میری ممی کے ہاتھ کا میں موبائل ہوتا تو وقت زیادہ میری ماں کے ساتھ، میرے باپ کے ساتھ گزرتا. یہ سب باتیں شاید آپ حضرات کسی موقع پر بہت سارے علماء کرام سے سنے ہوں گے. ہر چیز میں فرق آیا ہے تو انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ، انہی فسادوں میں سے ایک فساد کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے کلپوں کے ذریعے سے ایمان، عقائد، فضائل اور مسائل پر بھی حملے ہو رہے ہیں. یہی چھوٹا سا موبائل اور اس کے ایک ایک منٹ کے شارٹ کلپ عملوں کے اندر شک پیدا کر رہا ہے، اعمال کے اندر شک پیدا کر رہا ہے، فضیلتوں کے اندر شک پیدا کر رہا ہے، مسائل کے اندر شک پیدا کر رہا ہے. میری بات کو پڑھے لکھے اور حضرات علماء کرام ضرور قبول کریں گے. موبائل آنے سے پہلے اعمال اور فضائل پر جو اتفاق تھا، موبائل آنے کے بعد اعمال اور عقائد کا وہ اتفاق بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. جس کے پاس موبائل ہو وہ اپنا خیال بنا کر 1 منٹ میں ریلیز کرتا ہے اور وہ دیکھنے والا دوسرے کو 1 منٹ میں لاکھوں لوگوں تک وہ بات چلے جاتی ہے. جو باتیں آج سے 50 سال پہلے تقریباً مسلم تھی، جن باتوں پر امت کا اتفاق تھا، کم سرس کمی پیشی یا یکساں ہونے والے واہیات اور غلط چیزوں کو ختم کر کے اصل چیزوں کو باقی رکھنے کی کوششیں کی جا رہی تھی. آج یہ موبائل اور یہ واٹس ایپ، یہ انسٹاگرام، یہ فیس بک اور چھوٹے چھوٹے شارٹ کلپوں کی وجہ سے جتنے منہ اتنی باتیں. اب ایک شارٹ کلپ دیکھتے ہیں، اس کے اندر ایک مسئلہ آتا ہے، دیکھے سنے مسئلہ، رکھے نہیں، فوراً ان کو شیئر کرتے ہیں، ان کو شیئر کرتے ہیں، ان کو شیئر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد علماء کو فون کرتے ہیں، مولانا یہ کام کر سکتے کیا؟ اب وہ مولانا کے پاس، غور سے سنو، وہ مولانا کے پاس وہ کام کرنا صحیح اور جائز ہے تو فوراً یہ شارٹ کلپ میں کوئی مولانا اسے غلط اور ناجائز کہتے ہیں تو فوراً پلٹا کر جواب دیتا ہے، نہیں نا مولانا، وہ ملک کے مولانا بولے جائز نہیں کہتے نا. تو پھر ایک ہنگامہ شروع ہوتا ہے، ایک مسئلہ شروع ہوتا ہے اور ایک اختلاف شروع ہوتا ہے. میں کہتا ہوں ختم کرو. جو چیزیں الحمدللہ صحیح طریقے سے چل رہی ہیں ان چیزوں کو صحیح طریقے سے چلنے دو. اور ہمارے بعض علماء کرام بھی چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر وائرل کر کے اختلافات پیدا کرتے ہیں. میں خود آج میرا ایک بیان 2 سال پہلے کا سنا، اس میں نے بڑی گہری بات ایک عرض کی. تمام تک یہ بات چلے جائے، ہر مسئلے کا اختلاف یوٹیوب میں شیئر مت کرو. ہر مسئلے کا اختلاف واٹس ایپ اور فیس بک میں شیئر مت کرو. مسلمانوں کہاں ہے تم؟ ہماری تمہاری حالات کو ہم اتنا جانتے نہیں جتنا کہ ہمارے دشمنوں کی نظر ہمارے ہر عمل پر پڑی ہے. ہر مسئلے کا اختلاف ہم یوٹیوب میں، فیس بک میں، انسٹاگرام میں، واٹس ایپ میں شیئر کریں گے تو پھر دشمنان اسلام کے ہاتھ یہ دعویٰ مل جائے گا، کہیں گے کہ ان کے مذہب کا کوئی عمل
اتفاقی نہیں ہے، ان کے مذہب کے ہر عمل میں یہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ ان کے مذہب کا کوئی عمل اتفاقی نہیں۔ ان کے نماز میں دیکھو اختلاف، ان کے روزے میں دیکھو اختلاف، ان کے حج میں دیکھو اختلاف، ان کے نکاح میں دیکھو اختلاف، ان کے طلاق میں دیکھو اختلاف، ان کے خلا میں دیکھو اختلاف۔ کیا کیا نہیں کہیں؟ کیا بھئی کیا کر رہے تھے اتنے وقت اب تک؟ برابر کرنا۔ ان کے طلاق میں دیکھو اختلاف، ان کے نکاح میں دیکھو اختلاف، ان کے خلا میں دیکھو اختلاف۔ اب ان دشمنوں کو کیا معلوم کہ کسی مسئلے میں علماء کرام کا، فقہاء کا اختلاف بھی امت کے لیے رحمت ہے۔ ان کو کیا معلوم؟ ہمارا اختلاف دشمنی نہیں، ہمارا جو اختلاف ہے وہ امت کے لیے رحمت ہے۔ اختلاف امتی رحمت، امت کا اختلاف رحمت ہے۔ ہر مسئلے کو شیئر کرتے ہیں، دوسری بات بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ شب برات جب بھی آئی، تقریباً ہندوستان ہو کے پاکستان اور دوسرے ممالک میں ایک زبردست ہنگامہ ہوتا ہے، اور ہمارے نوجوان ارے جاگنا ہے تو جاگو، نہیں تو جا کر سو جاؤ، پڑھنا ہے تو پڑھو، نہیں تو جا کر سو جاؤ، دعا کرنا ہے تو کرو، نہیں تو جا کر سو جاؤ۔ جو لوگ شب برات کے فضیلت کے قائل ہیں وہ کیا اناڑی ہیں؟ جو لوگ شب برات کے فضیلت کے قائل ہیں وہ جاہل ہیں؟ جو لوگ شب برات کے فضیلت کے قائل ہیں وہ انگوٹھا چھاپ ہیں؟ جو صرف ان کو حقیقت نظر آئی، ان کو سنت نظر آئی، ان کو بدعت نظر آئی، اور دوسروں کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، ایسے معلوم ہوتا ہے بعض علماء کرام کے بیانات اور تبصرے سن کر صرف ان کو قرآن معلوم ہے، ان کو حدیث معلوم ہے، حدیث کی سند معلوم ہے، حدیث کا متن معلوم ہے، فقہا کے اقوال معلوم ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو کچھ نہیں معلوم۔ اکرم آپ کو یاد ہوگا حالات ناسازگار جب سارے عالم کے مسلمانوں کے ہوتے جا رہے تھے، اس وقت شریف صاحب میں نے ایک بہت پیارا جملہ میری اپنی تقریر کے ذریعے سے میں بہت دور تک پہنچایا۔ اب ہمارا معاشرہ اختلافات کو سامنے رکھ کر آپس میں لڑنے کا معاشرہ نہیں ہے۔ مجھے اگر کوئی مسئلہ بیان کرنا ہے تو میں مسئلہ بیان کرتے ہوئے یہ کہنا ہے کہ بھائی ہمارے نزدیک یہ مسئلہ ایسا ہے، یہ ہمارے نزدیک بول کر بول دو مسئلہ، صاف مسئلے کا آپ انکار مت کرو۔ صاف مسئلے کا اگر انکار کریں گے تو دوسرے مسالک کے شان میں گستاخی ہوگی۔ ہمارے مسلک میں رفع یدین نہیں ہے، صاف رفع یدین کا انکار مت کرو۔ ہمارے مسلک میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، صاف یہ نہ کہو کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ تمہارا مسلک اگر یہ کہتا ہے تو پھر ابو حنیفہ کیا کر رہے تھے؟ ٹیشو پیپر کا کام کر رہے تھے، کاروبار کر رہے تھے۔ امام ابو حنیفہ کو قرآن نہیں معلوم تھا، امام ابو حنیفہ کو حدیث نہیں معلوم تھی، اللہ کے فرمان کی تحقیق نہیں معلوم تھی، کیا پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تحقیق نہیں معلوم تھی۔ ہمارے مسلک میں یہ ہے، اگر کسی کو کسی مولانا کو یہ کہنا ہے، کوئی بھی مسئلہ کہنا ہے تو یہ لفظ جوڑ کر کہنا پڑے گا میرے مسلک میں یہ نزدیک، ہمارے مسلک میں ہمارے بزرگوں کے نزدیک یہ خیال ہے، یہ اقوال ہے، یہ بول کر گزر جاؤ۔ ہر مسئلے میں ڈاؤٹ پیدا نہ کرو۔ تحقیق کے بغیر کوئی اچھا کام، کوئی برا کام کرتا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب بھی شب برات آتی ہے ماحول میں ایک عجیب قسم کا ہنگامہ ہوتا ہے، واٹس ایپوں میں میسج کا ایک بہت بڑا بازار گرم ہوتا ہے، اور یوٹیوب میں میسج کا بازار گرم ہوتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لوگ پھر بیان فون کر کے پوچھتے ہیں یہ ہماری قوم کا حال کیا ہے، روز مسئلے بتائیں،
آج جو مسئلہ بتاتے ہیں کل پھر وہی سوال کریں گے. یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. ہر سال رمضان المبارک ہے، لوگ برابر پوچھتے ہیں حضرت میں بھول کو کھا لیا. مجھے پوچھتے، ہر سال پوچھتے، ہر سال مدثری نہیں پوچھتا، بدل بدل کر پوچھتے ہیں. علماء کرام جمعے کے بیانات میں برابر بولتے بھائی روزے کی حالت میں بھول کو کھا لیے تو روزہ ٹوٹتا نہیں، روزے کی حالت میں بھول کو پی لیے تو روزہ ٹوٹتا نہیں. پھر بھی سوال آتا میں بھول کر کھا لیا، ذرا سوال بدلتے رہتا. گزشتہ سال ایک سوال آیا تھا مجھے، حضرت میں روزے کی حالت میں بھول کو سگریٹ پی لیا حضرت. میں فوراً اسے جواب دیا نہیں، پوچھا کتنا پیا تو سگریٹ؟ پوری سگریٹ پیا حضرت. بولا گھگو کیا پوری سگریٹ پینے تک تجھے رمضان یاد آیا نہیں؟ ایک مرتبہ ماریا، ارے روزانہ بول کے چھوڑ ڈالیا، روزہ رہتا تم پوری سگریٹ. اور ایک صاحب فون کرے، مولانا میں بھول کو ناشتہ کر لیا حضرت. کئی صاحب کام ناشتہ کرا، گھر میں کرا کہ نہیں، ہوٹل کو گیا حضرت، کیا کو کر لیا حضرت. کیا کرا ناشتہ؟ پوری ست کھایا حضرت. کتنے وہ 3 پوریاں کھائے، 3 پوریاں کھائے تک تجھے روزہ یاد آئی نہیں گھگو؟ پوچھے سو سوال ہی پوچھتے، دماغ خراب نہیں ہوتا. شب برات نہیں کہتے نا حضرت، جگنا نہیں کہتے نا حضرت، قبرستان کو جانا نہیں کہتے نا حضرت، اجتماعی عبادت کرنا نہیں کہتے نا حضرت. اے میرے پیارو سمجھو، شب برات کی فضیلت کا انکار مت کرو. میں تو صاف ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں، شب برات کی فضیلت کا انکار کرنا جہالت کا اظہار کرنا ہے. شب برات کی فضیلت کا انکار کرنا اپنی جہالت کا اظہار کرنا ہے. سب سے پہلی دلیل دیتا ہوں، پھر اس کے بعد کبھی اس قسم کے بحث و مباحثے نہ ہو، چرچے نہ ہو. میرا ارادہ ہے کہ آج میں دعا پر بات کروں، کیونکہ شب برات کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں. اسی عنوان پر میں الحمدللہ کئی سال سے گناہوں کی معافی، دعاؤں کا پاور، اللہ کی عطا کا کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور بولتا ہوں. لیکن اس مرتبہ تو بہت زیادہ ہنگامہ کر ہی دیے ہیں. شب برات نہیں ہے، شب برات نہیں ہے، شب برات نہیں ہے. کچھ دلائل دیتا ہوں سنو، وہ آپ کو دینا نہیں ہے، پیچھے تو آپ کو دینا نہیں ہے. جو لوگ شب برات میں اختلاف کرتے ہیں ان تک میں ان دلائل کو پہنچانا چاہتا ہوں، اور آپ سمجھ سکتے ہیں اس انداز سے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی دلائل کو. پہلی بات یہ ہے، رجب معلوم، رجب اس مہینے سے پہلے کا مہینہ رجب. عربی مہینے کے نام بھی یاد کرو. میں بول بول کو تھک گیا، اب خالی بولنا نہیں، امتحان بھی لینا. عربی مہینے کا نام، جیسے انگریزی مہینوں کے نام یاد رکھتے ہیں، عربی مہینوں کی بھی نام رکھو، یاد کرو. عربی مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب ہے جو شعبان سے پہلے آتا ہے. رجب کے بعد شعبان، شعبان کے بعد رمضان. رجب کا چاند دیکھتے ہی آقا ایک دعا پڑھتے تھے، شب برات اگر شعبان میں نہ ہوتی اور شعبان فضیلت والا مہینہ نہ ہوتا تو پھر یہ بات سنو، دلیل سنو، رجب کا چاند دیکھتے ہی آقا ایک دعا پڑھتے تھے چاند کی دعا کے ساتھ. توجہ چاہتا ہوں شریف صاحب، ہر مرتبہ چاند دیکھے تو ایک دعا، نیا چاند دیکھے تو ایک دعا ہے کہ نہیں ہے حدیث میں؟
ہے نہیں. دوسرے دن کا چاند دیکھو ایک دعا, تیسرے دن کا چاند دیکھو ایک دعا, چوتھے دن کا چاند دیکھو, یہ روزانہ کا چاند دیکھنے کی ایک دعا ہے, نیا چاند دیکھنے کی ایک دعا ہے, چاہے وہ محرم کا چاند ہو, سفر کا چاند ہو, ربیع الاول کا چاند ہو, ربیع الثانی کا چاند ہو, ایک ہی دعا, نئے چاند کی ایک دعا. لیکن رجب کا چاند میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی نئے چاند کو دیکھنے کی دعا پڑھ کر ایک دعا پڑھتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے. آپ بیان کے بعد جا کر پوچھیں, کسی کا اختلاف نہیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ رجب میں برکت عطا فرما, شعبان میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا. یہ دعا کا ترجمہ ہے, اس کے اندر اور بھی گہرائی ہے. اور ایسی ہی دعا اللہ کے نبی محرم میں کیوں نہیں کیے؟ اللہم بارک لنا فی محرم. دعا سنیں, کوئی مولانا بولے. اللہم بارک لنا فی ربیع الاول. رجب کا چاند دیکھتے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب میں برکت عطا فرما, شعبان میں برکت عطا فرما. رجب ہے کوئی خاص مہینہ, اسی لیے تو برکت کی دعا کر رہے ہیں. رجب ہے خاص مہینہ کا تو تمہیں کھیر پوری کی طرف جاؤ نہ کو. کھیر پوری کو رجب کے ساتھ جوڑنا جہالت ہے, جہالت. بعد میں تم لگا خوش ہو جائیں گے رجب میں برکت کی نبی دعا کریں ہی بول کر بولے تو رجب میں کچھ ہے کہ تو مولانا کو معلوم نہیں, ہم نہ معلوم. رجب میں کیا ہے؟ کھیر ہے, پوری ہے. 2 جمعہ پہلے بولنا چاہتا تھا میں, لیکن موقع نہیں ملتا. پھر بھی اللہ ہماری مسجد کے ذمہ داروں کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہماری مسجد میں 1.5 گھنٹہ بیان ہو کر بھی مجھے وہ بیان کا وقت بس نہیں آتا. اور کتنا وقت دیتی تمہیں. رجب میں برابر سوال کرے, حضرت کندوری کر سکتی ہیں کیا حضرت؟ میں نے کہا کوئی نہیں ہے بھی اس کا ثبوت نہیں ہے. دلیل کے لیے قرآن ہونا, دلیل کے لیے حدیث ہونا, دلیل کے لیے صحابہ کا عمل ہونا, دلیل کے لیے فقہا کا اقوال ہونا. دلیل وہ نہیں کہ میں کر رہا ہوں, دلیل وہ نہیں کہ میرے ابا کرتے تھے, دلیل وہ نہیں کہ میرے دادا کرتے تھے, دلیل وہ نہیں کہ میرا خاندان کرتا تھا, دلیل وہ نہیں کہ میرا گاؤں کرتا تھا. نہیں, دلیل بولتے قرآن کو. سمجھ میں آئی بات؟ منڈیا بھی ہلاو رے بابا آئی. دلیل قرآن ہے, دلیل حدیث ہے, دلیل پیغمبر کی زندگی ہے, دلیل صحابہ کی زندگی ہے, دلیل امام ابو حنیفہ کا اجتہاد ہے, دلیل امام شافعی کا اجتہاد ہے, امام احمد بن حنبل کا اجتہاد ہے, حضرت امام مالک کا اجتہاد ہے. اب کندوری کے بارے میں بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں, کندوری کے بارے میں قرآن کی کوئی آیت بیان کر دو, کندوری کے بارے میں تفسیر کا کوئی اشارہ بیان کر دو, کندوری کے بارے میں حدیث ضعیف صحیح بیان کر دو, کندوری کے بارے میں کوئی عمل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرو, کندوری کے بارے میں, کھیر پوری کے بارے میں صحابہ کا کوئی عمل پیش کرو یا امام ابو حنیفہ کا کوئی اجتہاد پیش کرو. اگر ان تمام چیزوں میں نہیں ہے تو پھر پوری ضرور کھاؤ,
खीर जरूर खाओ, अकीदा बनाकर मत खाओ। जात पूरी पर कोई फतवा नहीं, कमाई हलाल की है, आटा अच्छा भी है, आशीर्वाद। मिसाल बोल रहे सो बाबा, कमाई हलाल है, आटा भी अच्छा है, तेल सनप्यूर। तुमने कैसा आदत मालूम? ये घर वाला पीएम, एक पीएम है जिसका घर ही नहीं, एक पीएम है जिसका घर है। मेरे घर की कोतिमीर भी मैं चलाना सो, इस पर मुझे फख्र भी है। बाजार को जाता हूं तो इस नीयत के साथ जाता हूं, इससे भी मेरी सुन्नत अदा हो रही है। पैसा हलाल का, आटा भी पाकीज़ा अच्छा, तेल भी अच्छा, तलो। रमजान में रोजा नहीं है तो खाओ, खाना तो नहीं, खिलाओ। खीर, मुंह में पानी आ रहा है, मीठा, लेकिन अकीदा बनाकर मत खाओ। ईमान का जुज न बनाओ। ये नमाज, रोजा, ज़कात, हज, सलाम, कलाम, मुसाफा, मुआनका, इयादत, ताज़ियत, मामलात, मुआशरत नहीं है। ये ख्वाहिश अच्छा खाने की, अच्छा खाने में कोई हर्ज नहीं, उसके अज्जा। तवज्जो के साथ नौजवानों, जिस चीज को तुम पकाते हो वो चीज, पकवान 100 साल पहले नहीं थी, या वैसा पकवान 200 साल पहले नहीं था, 500 साल पहले नहीं था, कोई फतवा नहीं। उस चीज के चीज़ा, अज्जा बोलते उसे, उसमें मिलाने वाले चीज़ा सबके सब पाक हैं, उसमें खाने में कोई फतवा नहीं है। आप खाओ, नए नए आइटमा बनाकर खाओ आप। मुझे एक आदमी पूछा, हजरत पिज्ज़ा खा सकते क्या? मैं बोला नक्को बा खाने को कि ये तो आइटमा मालूम नहीं मुझे, और वो देखने में अच्छा भी नहीं है। हैदराबाद से मैं एक मरतबा हाजी निज़ामाबाद जा रहा था, कार में मुझे ले को गए, एयरपोर्ट से उतर कर सीधा मैं गया तो मैं साथियों को बोला कि भाई असर पढ़ना है, असर भी पढ़ लिए। उसके बाद बोला चाय पीना भाई, तो नहीं हजरत हमें खुद सोच कर रखे ही, सामने एक होटल आती, वहाँ खाएंगे, अच्छी बात है, पिएंगे। सीधा ले जाकर खड़ा है, मैं बोला कार से उतरना का? नहीं हजरत आप कार में बैठो, हमें ले कर आती। अब मैं मेरे काम में था, फ़ोन में मसरूफ़ था। मैं थोड़ी देर के बाद एक प्लेट लेकर आया, लगा क्या लाते रहेंगे, बड़े की बोंडे की क्या लेकर आते रहेंगे। जब खरीब लेने कर आए, एक रोटी थी अंदर प्लेट में, उसमें है ना कंकड़ी के, टमाटो के पीसा थे, कटिंग के मार्का भी थे, चमचे भी रखो थे, चाकुआ भी रखो थे उसमें। मैं कभी भी नई जगह जाको, नई चीज आती तो मैं खाने से पहले खाने का तरीका वो पूछ लेता, मैं पीने से पहले पीने का तरीका पूछ लेता, ताकि मेरा हाल भी वो पीएम की तरह ना हो जाए जो सऊदी को जाको कहवा चा समझ को पी लिए। आपको भी ये हंसने हंसाने की बात नहीं है, जगह बदलती है तो खाने के आइटम बदल जाते हैं, खाने का तरीका भी बदल जाता है। यहाँ एक मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, मैं और वो
عمرے کو جب گئے تھے تو طواف کرتے کرتے وہاں کے شیخاں طواف میں مطاف میں بیٹھ کر کچھ چیزیں کھا رہے تھے. وہ ہر طواف کرنے والوں کو طواف کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر انہوں کھا رہی سو چیزیں کھا رہی اٹھا کو. وہاں کے شیخاں کبھی نہیں بول رہی. میرے دوست بولے کہ حضرت میں بھی کھاؤں کیا؟ نکو جی چھوڑو. نہیں حضرت کھاتا ہوں اچھا ہی ہے ماں کا جاؤ بھی کھا لو کہ بھی. انہوں کھا کو رتی منجے بھی دیے میں بھی رتی کھایا لیکن وہ مزاج بتا رہا تھا طبیعت کو بہت گرم. سمجھ میری بات؟ عرب کے لوگ گرمی کو برداشت کرتے ہیں. مرغی گرم. یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ زمزم بھی طبیعت میں گرم. کھجور تو ہے گرم. ہمیں 2 یا 3 کھجوراں کھا سکتے 5 یا 6 کھجوراں کھا لیے بولوں کی سمجھ گئے ماحول ہی لوز ہو جاتا. اس سے زیادہ ادب بھرا جملہ یاسر میں نہیں بول سکتا. 5-6 کھجور ہمیں کھا لیے. وہاں کے نوجوانہ تمہیں کیا نوجوانہ تو وہاں کے ہی ایک ساری مرغی کھا لیتے, ایک لب کیا بولتے البیک پورا کھا لیتے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ اتنے کٹورے کے اندر 10-15 کھجوراں زبردست کھا لیتے. تل کا بن کھا لیتے. تل طبیعت میں اللہ تعالیٰ ان کو دیا ہے طاقت. سمجھ میں آئی بات ہے؟ اب وہ ہمارے دوست کو کیا کرے کہ حضرت کھاؤں گا کھا لے ابھی بول کر بولا تو انہوں کھائے. وہ مزہ زبردست تھا لیکن طبیعت اس کی گرم تھی. میں ہمارے دوست کو بولا نکو بھائی بس اتنا کھائے سو نہیں بہت مزہ ہے حضرت بول کو. انہیں پوچھا بھی نہیں اللہ کا بندہ انہوں سوچی بھی نہیں. انہیں پوچھا نہیں انہوں سوچے نہیں. اٹھا کو کھا لیے. اس کے بعد طواف کو آؤ گے تو نہیں حضرت طواف کو آؤ گے تو نہیں حضرت. کبھی بھی نئی جگہ جب جائیں گے نا وہاں نئی چیز آتی ہے کھانے کا طریقہ بھی پوچھ لو کیا کیسا کھانا وہ بھی پوچھ لو تاکہ شرمندگی نہ ہو. بعض جگہ پر بعض علاقے کھانے پینے میں اتنے نازک مزاج کے ہوتے ہیں کیونکہ میں پورا ہندوستان پھرتا ہوں الحمدللہ. بعض جگہ پر دسترخوان میں اچھے ایٹم آتے ہیں لیکن تھوڑا بول کر آتے ہیں. یہ چھوٹی پلیٹ جسے ہمیں ہمارے بنگلور میں ساسر تستری بولتے. ایک پلیٹ میں گوشت, ایک پلیٹ میں گردے, ایک پلیٹ میں اور کوئی ایٹم. 15-20 بیٹھے رہتے ہیں. اتنے تستری میں ایٹم آتے ہیں کیونکہ وہاں کا ماحول کیا معلوم. 1-2 ٹکڑے ڈال لیے پورا کھانا کھائے تک چاکنا پلیٹ میں رہتا. بعض لوگوں کو میں دیکھا چاکنے کو کھانا بناتے کھانے کو چاکنا بناتے. برابر ہے شریف صاحب. میں سچ کہہ رہا ہوں میرے دوستو ہنسنے ہنسانے کی بات نہیں ہے. تربیت کی بہت سخت ضرورت ہے. یہ باتیں دینی باتیں ہیں تربیت کی باتیں ہیں. دستر میں شرمندہ ہونا بھی نہیں دستر میں شرمندہ کرنا بھی نہیں. اگر میں محبوب کے گھر کا مہمان ہوں تو مجھے ان کی عزت کو سامنے رکھ کر مجھے کھانا ہے. میں انلمیٹڈ کھاتا رہوں خالی پلیٹ جاتے رہے تو گھر والے بہت پریشان ہو جاتے ہیں. بعض جگہ کا مزاج ہوتا ہے 1-2 ٹکڑے رکھ لے کر اور 1-2 ٹکڑے رکھ لے کر 5-6 مرتبہ لقمے بنا کر 1 مرتبہ رکھتی ایک چھوٹا ٹکڑا اٹھا کو کھاتے. انہیں پورے دسترخوان کو اپنی کنٹری سمجھ جاتا. پورے دسترخوان کو اپنی کنٹری سمجھ جاتا. لیفٹ اینڈ رائٹ دیکھتا نہیں. سمجھ میں آئی بات ہے؟ ہر سے آمد در گسیٹ بیر گٹلی. یا کبھی بیٹھے وقت نہیں ملتا کیا کریں. چلو میں جمعے کے علاوہ بنگلور ہی میں رہتا تو میں
व्हाट्सएप के ज़रिए से हो कि यूट्यूब के ज़रिए से आपके सामने अहकामात और आदाब बयान करता, लेकिन ये ज़रूरी बातें हैं कि नहीं बातें हैं। आजकल तो दस्तरखानों में शाम के नाश्ते में कहीं गए तो कटोरा भर कर बादाम, पिस्ता, खजूर, अखरोट, अंजीर, काजू, मुनक्खा, पानी आ रहा है, वो एक दस्तरखान की जीनत है। 2 बादाम उठा को खाना ले तो बस बोलना, ये अखलाक में दाखिल, मजाक नहीं, हंसना नहीं, ये सही बात है। 1-2 बादाम, 1 काजू, उत्तर खा रहा है। खाते खाते खिलाने वाले को देखता, उन्हें चाय ले लेकर आए तक 15 बादाम जेब में रहता है। क्या माहौल, मैं सब नोट करता हूं। इसीलिए तो कुछ लोग हमारे नाम से भी पसीना छोड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत है। मैं हर माहौल को देखता हूँ। एक मरतबा एक जगह बयान को गया, मेरे कुछ साथी भी थे। बयान को जाकर आने के बाद, वो बयान के बाद एक मौलाना के घर में चाय का इंतज़ाम था, बादाम, पिस्ते, खजूरा सब रखो थे। खाले को वापस निकल कर आए, मेरे साथियों को देखा मैं, तो फिर चलो अभी सर कभी मौका होगा तो तरबियत कर लेंगे। उनको अचानक मेरे एक साथी अपने जेब से उठा को एक बादाम दिए, मंजे बादाम का मंजे देदार को मजाक करी, मेरे साथ रहो हजरत, तुम्हें खाले पीले को रहते ही ये हंसी नहीं, ये हकीकत है मेरे प्यारों। किसी घर के मेहमान बने तो वहाँ खाने की तो इजाज़त है, वहाँ से उनकी इजाज़त के बगैर उठाना चोरी में दाखिल है। सिरका है, सिरका। आदाब में लिखा है कि जिस घर को जाते हैं वहाँ जाकर जितनी हद तक आपको देखने की इजाजत है उस हद तक ही आपको देखना है, हद पार करके देखना भी चोरी में दाखिल है। इधर कमरा है, इधर किचन है, खुला है, और मेहमान बनकर अगर जाते हैं मेजबान से पूछना मैं कहाँ बैठूं। मैंने बड़े बड़े औलिया को पूछते हुए सुना। इधर किचन है, वहां काम चल रहा है, हम जाकर डायरेक्ट इधर भाग जाते हैं, उधर निगाह पड़ती है, ये भी खियानत में दाखिल है। क्या सकती, इस्लाम में मजाक नहीं। इस्लाम का एक मसला बताता है कि इस्लाम बरहक है। पैगंबर का एक फरमान बताता है कि इस्लाम बरहक है। इतने मसाइल हैं किसी मजहब में। ज्यादा देर तक बैठने से भी मना किया गया है। ज्यादा देर तक बैठने से भी मना किया गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए, अच्छी जिंदगी गुजारो। मेरे अब्बा हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैहि का नकल इस 15 दिन के अंदर में 4-5 जगह जलसे में बयान कर दिया। हजरत वाला ने इरशाद फरमाया कि बेटे ये दौर इस्लाम पहुंचाने का नहीं है, इस्लाम बताने का है। दरवाजा मार कर इस्लाम पहुंचाना था, अब हालात इस बात की इजाजत नहीं देते। हाथ पकड़कर इस्लाम पहुंचाना था, ठुड़ी पकड़कर इस्लाम पहुंचाना था, लेकिन हालात बहुत खराब हैं, हालात बहुत खराब हैं। और इस्लाम की दावत दिए बगैर मरना सवाल से खाली नहीं है। दावत और तबलीग हर तरीके से करना मेरे और आपके लिए वाजिब है।
اور دعوت و تبلیغ کے شکلوں میں سے ایک شکل کیا ہے؟ ایسی زندگی گزارو کہ تمہارا عمل دعوت بن جائے، تمہارا کھانا دعوت بن جائے، تمہارا چہرہ دعوت بن جائے، تمہارا لباس دعوت بن جائے، تمہاری تجارت دعوت بن جائے، تمہارے فیصلے دعوت بن جائے۔ میرے رب کی قسم، ابھی ہمارے شیخ کا واقعہ پڑھ رہا تھا میں، عصر کے بعد ایک زمین کے مسئلے میں، ہندوستان آزاد ہونے سے پہلے ایک زمین کے مسئلے میں ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں اختلاف ہو گیا۔ ہندو بھائی کہہ رہے تھے یہ زمین ہماری ہے، مسلمان کہہ رہے تھے یہ زمین ہماری ہے۔ نہ مسلمان کے پاس ڈاکومنٹ، نہ ہندو بھائیوں کے پاس ڈاکومنٹ۔ زبردست ہنگامہ، انگریزی حکومت ہے، اور انگریز کیا مینٹالٹی کی تو آپ جانتے ہیں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ ہندو کہہ رہے تھے زمین، بچوں کو بٹھاؤ، یہ بچوں کو بٹھاؤ، ہندو کہہ رہے تھے یہ زمین ہماری ہے، مسلمان کہہ رہے تھے کہ یہ زمین ہماری ہے۔ آخر جج نے کہا تمہارے پاس کوئی ڈاکومنٹ پیپر کاغذ نہیں، تمہارے پاس کوئی ڈاکومنٹ پیپر کاغذ نہیں، تو پھر جج نے کہا تم دونوں کے لیے ایک دن ہے، کسی نہ کسی قسم کا ثبوت لے کر آؤ۔ ہندو بھائیوں نے کہا ہمارے پاس آخر ایک، اے بچے خاموش ہوتے نہیں، بتاؤ نا بچوں کو، ہمارے پاس ایک آخر دلیل ہے، وہ ہے ایک مسلمان بوڑھا جو اس وقت اس عمر میں ہے، اس وقت اس عمر میں ہے، جو پورے گاؤں والوں کی عمر سے بڑی عمر کا، پورے گاؤں والوں کی عمر سے بڑی عمر کا ہے۔ وہ ہمارے گاؤں کو بہت پہلے سے دیکھ رہا ہے، وہی ہمارے پاس ثبوت ہے۔ اب ہندوؤں جا کر اس بوڑھے میاں کو پکڑے، وہ بوڑھے میاں مسلمان دوسرے دن عدالت میں پیش کرے، لمبا واقعہ شارٹ کر کے بیان کر رہا ہوں۔ دوسرے دن عدالت میں جب پیش کرے، جج نے پوچھا، مسلمانوں کی اس بات کی خوشی تھی کہ بوڑھا مسلمان ہے، ہمارے طرفداری میں بات کرے گا۔ جج نے جب پوچھا بتاؤ کہ یہ زمین کس کی ہے، تو بوڑھے میاں نے صاف صاف کہا، جج صاحب کافی زمانے سے میں گاؤں میں ہوں اور دیکھ رہا ہوں میں گاؤں کو، اور مجھے اس بات کا پتہ ہے یہ زمین ہندو بھائیوں کی ہے۔ یہ زمین کیا ہے؟ ہندو بھائیوں کی ہے۔ جج فیصلہ لکھتا ہے کیا؟ سونے کی سیاہی میں لکھنے کے لائق و قابل۔ جج فیصلہ لکھتا ہے مسلمان ہار گئے، مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ مسلمانوں دروازہ مار مار کر اسلام پہنچا نہیں سکتے۔ عمل ایسا کرو، ہمارے عمل کو دیکھ کر زمانہ یہ نہ کہے وہ دیکھو عبداللہ کا بیٹا جا رہا ہے، وہ دیکھو عبد الرحمن کا بیٹا جا رہا ہے، وہ دیکھو فلاں کا بیٹا جا رہا ہے، بلکہ ہم کو دیکھ کر زمانے کے زبان سے یہ جملہ نکل جائے کہ وہ دیکھو محمد کا غلام جا رہا ہے۔ کہتے ہوئے شرم آتی ہے، شرم آتی ہے۔ ہم میں سے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کو دیکھ کر بجائے غیروں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہونے کے
اسلام کی نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ کیا حاجی صاحب صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ مسلمان کو کرائے میں گھر دینے ڈر رہی، گوشت کھاتا ہے اس وجہ سے نہ دینے والے الگ، اور ایک وجہ ہے دینے کے بعد اونر نکلو بولے تو ٹیننٹ روب داروں کو بلا لے کر آتا۔ یہ اسلام ہے؟ مسلمانوں کے محلے میں غیر مسلم زمین خریدنا مشکل، بیچنا مشکل، یہ اسلام ہے؟ یہ لیپ ٹاپ نہیں، یہ موبائل نہیں میرا، ایک لائبریری ہے، لائبریری 50,000 کتابیں۔ میں بتاؤں کہ واقعات کیا ہیں۔ کئی غیر مسلم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے مسلمان بچوں کے ساتھ کھیلنے کا موقع دیتے تھے، ان کو یقین تھا کہ ہمارا بچہ خالی مسلمان بچوں کے ساتھ کھیلیا تو اخلاق پیدا ہو جائیں گے۔ کہیں یہ شب برات اور شب قدر اور رمضان اور دوسرے موقعوں میں رو رو کر آنسو بہانا کمال نہیں ہے، آنسو کے مطابق بات کی زندگی گزارنا کمال ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہ جاگو، میں یہ نہیں کہتا کہ نہ روو، اللہ کو مناؤ، میرے اللہ کو مناؤ، وہ ہم سے اس وقت ناراض ہے، مناؤ، لیکن صرف رو کر آنکھ پوچھ کر لال آنکھ لے کر گھر کو جا کر پھر کل صبح سے ہماری زندگی وہی جو گزرے ہوئے کل کی طرح ہو تو پھر سمجھو کہ ہم نے اللہ کو بھی دھوکہ دیا ہے۔ ایک منسٹر کے پاس ایک اپلیکیشن پاس کرنے، اس کا ایک دستخط لینے کے لیے جا کر اس کے چیمبر میں، اس کی آفس میں ہاتھ باندھ کر رو کر صورت اتار کر عاجزی کے ساتھ لے کر آتے نہیں، اس کے بعد نکلتے اسے گالی دیتے نہیں، اس کا مطلب کیا؟ اسے دھوکہ دینا۔ ایسے ہی ہو گیا کہ مسجدوں میں آ کر ان مقدس راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آنسوں کو بہا کر کیا کیا نہیں مانگتے ہم، کس انداز سے نہیں مانگتے ہم، اس انداز سے مانگ کر پھر دوسرے ہی دن وہی جھوٹ، وہی چوری، وہی کرپشن، وہی نمازوں سے دوری، وہی پردوں سے دوری، وہی حیا سے دوری، وہی ادب سے دوری، وہی اخلاق سے دوری، وہی قرآن سے دوری، وہی ذکر اور دروس سے دوری، اس قسم کی زندگی گزارنا۔ دعا کے بعد مجھے معاف فرما دے، میں خود کہتا ہوں کہ اس قسم کی زندگی اللہ کو دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ پھر رویا کیوں؟ اس سے اپنے گناہ ڈیلیٹ کیوں کرایا؟ اور اس کی بھی ایک عطا ہے، اس کی بھی ایک عطا ہے، اس کی بھی ایک عطا ہے، اس کی بھی ایک شان ہے۔ تعجب نہیں، یہ طاقت تو اسی کی ہے، یہ ظرف اسی کا ہے۔ اگر میں کسی کے پاس جا کر کوئی کام کرا لیا پھر اس کی نافرمانی کیا، سب سوچو، سب کی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے یہ۔ میں کسی کے پاس جا کر میرا کام کروا لیا پھر اس کے فوراً بعد اس کی نافرمانی کرتا ہوں، انہیں کیا کرتا ہے؟ جو کام کر کے دیا واپس لے لیتا ہے۔ میں کر کو دیکھو، میری مخالفت لارے پیپر، وہ دے رے کار، دے رے کرسی، یہ میرا اللہ ہے۔ رو کر گناہ معاف کرا لیتے ہیں، پھر کل سے ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ ناراض ہو کر یہ نہیں کہتے کہ معاف کیا سو اب معاف نہیں کرتا، پھر تیرے گناہ تیرے نامہ اعمال میں ڈالتا ہوں، ایسا نہیں بولتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چل تو بندہ ہے، میں خدا ہوں، تو بندہ ہے، میں خدا ہوں،
बदलो मेरे प्यारो, बदलो। खाने पीने रहने सहने का तरीका भी देख कर आ रहा हूं। हर साल बोलता हूं हजरत पे, मैं कई को हजरत हर साल बोलती, मैं पूछता हूं तो मैं कई को हर साल विषय कामा करते ही। हमारे अब्बा को ज़कीर साहब रहमतुल्लाह अलैह को 4 ब्लॉक में जब थे तो एक चीटी आई, कहते क्या मौलवी साहब खाली दाढ़ी के बारे में बोलती। अब्बा जान बोला कहते तू दाढ़ी के पीछे पड़ा है, रत्ती आती नहीं तू मुड़ा डालता, मेरे से ज्यादा तू दाढ़ी के पीछे, तू दाढ़ी रख डाल, मैं बोलना छोड़ा तू। हर साल बहुत बोलती कि हर साल वैसा कोई को करती। जब जब गुनाह होगा तब तब बराबर बयान होगा, जब जब बीमारी होगी बराबर दवा होगी। नौजवान देखो बोल फिर नमाज पढ़ ले को, बयान सुन ले को, बाहर निकल को, होटलों के पास खड़े होकर पी रही। जब पीने का तरीका नबी ने नहीं सिखाया, टोपियां ही रास्ता रोके हैं, रास्ता रोके हैं, खड़े होकर पी रहे। उम्मत घर में रहना इस वक्त, या नहीं तो उम्मत मस्जिद में रहना, हालत नमाज में रहना, हालत जिक्र में रहना, हालत दुआ में रहना, हालत सजदे में रहना, लेकिन रोड में ही। आपको नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन हालात बता रहा हूं। अल्लाह की मदद कैसे आएगी मेरे प्यारों, अल्लाह की मदद कैसे आएगी? बदलो 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 मेरे प्यारो, बदलो, सीखो। एक दिन को एक अमल, एक अदब, एक अखलाक का तरीका सीखो। चंद दिन नहीं गुजरेंगे, नजर तो तुम आएंगे, लेकिन हकीकत में तुम्हारे अंदर बायजीद नजर आएगा, सुफियान सौरी नजर आएगा। खाने के तरीके से बात यहाँ तक आ गई है, दलाइल पेश करना है, वक्त भी होता जा रहा है। कहाँ से बात आई याद है आपको? 90 जगह गए तो खाने का तरीका पूछ लो। अब प्लेट में आया वो रोटी, भूल गए। अब मैं पूछा क्या भी ये हजरत की खाओ, हजरत पे मैं बोलता हूँ क्या? मैं पूछा उनको कैसा भी खाना सो, ये हाफ कटिंग है हजरत, ये चाकू आइसत फुल कटिंग के वास्ते, तुम्हें ज़रा फुल कट करो, चिमटे से पकड़ो, खाओ हजरत। ये अच्छी चीज़ है, रोटी रंगी, अंडा रोटी क्या की रंगी, और मैं भी क्या करिया, काट को उठाया, वो रोटी के 2 पर्दों के बीच से हाजी साहब क्या की चीज कहते, वो क्या चीज मालूम, वो चीज गिर रहा है। उसके गिरने का अंदाज कैसा था मालूम? सर्दी का था। दिख रही है रोटी, दिमाग जा रहा है सर्दी की तरफ। फौरन वापस टक्कर, बाबा हमारे मुल्क के बड़े बहुत अच्छे ही बोंडे, बड़े बोंडे मांस के भैया लेकर, ये क्या है? क्या खाने से पहले दिमाग भी अच्छी जगह जाना। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। बात कहाँ से आई मुझे? माल हलाल का हो, चीज़ें भी सही हो, लेकिन वो चीज़ पुराने ज़माने में नहीं थी। तुम्हें बना बना कर अगर खा रही, आजकल तो पकाने के आइटम सब इसमें आ रही, यूट्यूब में आ रही। सास को पूछ को पकाती थी, अब यूट्यूब को देख को पका रही है, इन्हें दीवानी। उसे सास अम्मा बनी नहीं, बहू बेटी बनी नहीं। अरे बड़ा को पूछ को पकाते थे नहीं, औरत भी सुन ले कर ही जरा बोला तो उनको भी, इन्हें यूट्यूब देख को बना रही, किचन में थे सामने ऐसा को पका रही है। क्या जरूरत, जरूरत क्या है? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। बाजार में मिलने वाली हर नई चीज खाने की, इसको खाने से पहले एहतियात करो।
میں بہت محبت کرتا ہوں حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم سے، کیونکہ ان کی نظر بڑی گہری نظر ہے۔ حضرت نے خطاب میں فرمایا صرف دماغ خراب کرنے کے لیے چیزوں میں ایسی چیزیں ملا دی جا رہی ہیں، وہ چیزیں صاف حرام ہیں جو برے جانور کے جسم کے مختلف حصوں سے نکال کر دنیا کے کھانے پینے کی چیزوں میں ملا کر پھیلا دیا گیا ہے، جس کو کھانے کے بعد مزہ تو ملتا ہے لیکن نماز کا شوق ختم ہو رہا ہے، تلاوت کا شوق ختم ہو رہا ہے، ذکر کا شوق ختم ہو رہا ہے۔ بڑی گہری باتیں ہیں اس کے اندر، میں تفصیل کے ساتھ کبھی جمعے کے موقع پر عرض کروں گا۔ باہر کی چیزیں کھانے سے بچوں، لیکن کھانا تو جائز ہے، حلال ہے کھانا، تو کھیر کھاؤ، پوری کھاؤ، عقیدہ نہیں بنانا۔ رجب میں کھیر پوری پکا کو کھلانا کرتے، نہیں تو سال بھر پریشان کرتے، واہ 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 واہ، نماز چھوڑا تو کیا راحت اچھے، سال بھر پریشان کرتے حدیث صاحب۔ ایسا کوئی عقیدہ ہے؟ مدینے کو جا کر کھجور کھانا ہے، نہیں کھائے تو یہ ایک وعید بھی نہیں ہے کہ مدینے کو جا کر کھجور نہیں کھائے تو پورا سال پریشان رہیں گے۔ آقا نے یہ نہیں کہا اپنے شہر کے کھجور کے بارے میں، جبکہ آقا نے یہ کہا کہ میرے شہر کا کھجور تو جادو کا بھی علاج ہے۔ نہ کھانے پر آقا نے کچھ نہیں کہا، اور وہ کھجور تمہیں کب بھی کھا سکتے، جس حالت میں ہے اس حالت میں کھا سکتے، مردہ ہوں کہ عورتہ، گوشت کھا کو کھا سکتے، کھا کو گوشت کھا سکتے۔ بے دیوانو، اللہم بارک لنا فی رجب پر بات آ رہی ہے، حال کھول کر بولنے کی اجازت دو مجھے، اشارے بھی سمجھنے کے لائق نہیں ہے تم۔ حالت ناپاکی میں بھی کھا سکتے، چاہے مرد ہو کہ عورت۔ کھجور کھانے کے لیے کسی کتاب میں نہیں ہے کہ وضو کر کے کھاؤ۔ گھر کے اندر میت ہو، کوئی کھجور تقسیم کرتا ہے تو کھا سکتے ہیں۔ حاملہ عورت کھا سکتی ہے مدینے کا کھجور، بیوہ عورت کھا سکتی ہے مدینے کا کھجور، لیکن یہ کھیر پوری کے لیے پورے قانون الگ ہی۔ گوشت کھائے سو اتنا کھانا نہیں، وہ کھا کو 3 دن گوشت کھانا نہیں کہتے بابا، 3 دن گوشت کے بغیر ہم نے ہوں گا ہم نا، کیا کریں صاحب، وہ بھی 3 دن، 3 دن کے کتنے گھنٹے، 3 دن گوشت نہیں سو ہمہ دیئے۔ بعض لوگوں کو ایک فائدہ موبائل کا کیا معلوم، گوشت لانے کے ایسے پیسے نہیں رہتے بھی کھانا روٹی رکھ لے، کو یوٹیوب میں گوشت ڈالا تو کھا لے پائے، کم سے کم دیکھے تو تمہیں اترتا نہیں۔ مسلمان اور گوشت 3 دن نہیں کھانا، یہ کون سی پوری رے بابا کہ کھا لے کو گوشت نہیں کھانا، گوشت کھا لے کو کھانا نہیں۔ بیوہ کا کیا ظلم ہے، یہ میرے نبی کا احسان ہے کہ بیواؤں کو شرافت ملی ہے، عزت ملی ہے، بیواؤں کو زندگی ملی ہے۔ عمر میں کیا کم تھے میرے نبی، حسن میں کیا کم تھے میرے نبی، جاہو جلال میں کیا کم تھے میرے نبی، عزت اور آبرو میں کیا کم تھے میرے نبی، باوجود اس کے عمل کر کے بتایا کہ بیوہ منحوس نہیں ہے، شادی کر کے بتایا حضرت خدیجہ الکبریٰ سے۔ اگر بیوہ منحوس ہوتی تو محمد شادی کیوں کرتے، وہ بھی شادی کر کے بتایا نہیں، جملہ یاد رکھنا، شادی کر کے بتایا نہیں، شادی کر کے نبھایا۔ اماں خدیجہ کے رہنے تک آقا نے دوسرا نکاح بھی نہیں کیا، اسے بولتے نبھانا۔
امی کے انتقال کے بعد ہی آقا نے اشاعت دین کے لیے بقیہ نکاح فرمائے ہیں. اسی لیے میں نے جملہ کہا شادی کر کے بتایا بھی, شادی کر کے نبھایا بھی. یہ کون سا عقیدہ بابا لائے سو دیکھا نہیں آنا کرتے, گوشت کھائے سو آدمی آنا نہیں کرتے, دعوت دیتے خود بولتی پیر کے دن ہے دعوت دے تو میں آج سے گوشت کھاؤں کو بابا. ارے رے کون سے بھی سچے آدمی کو دعوت دے رہی سو, شام کی کھیر کی پوری کی دعوت, کوئی نے دوپہر کو گوشت, دوپہر تو دور کی بات مغرب کے بعد شیخ بھی پھلا کھلک ہو جا رہا ہے, پوچھے تو نا میں کہا تمہاری دعوت. اسے بھی معلوم ہے عقیدے کا اثر میری زندگی میں پڑنے والا نہیں ہے. رجب میں برکت کی دعا کھیر پوری کی وجہ سے نہیں ہے. آقا نے فرمایا اس لیے کہ روایتوں میں ایک روایت ہے کہ رجب کے مہینے میں آقا کو معراج ہوئی ہے, خدا کے ملاقات کا مہینہ ہے, آقا نے دعا دی. منجد پلٹا پلٹا کو فون کر کو پوچھتی حضرت کھیر پوری کی دعوت کو جا سکتی ہیں کیا حضرت؟ نہیں بجاتے نہیں. ایک جنا آئیڈیا سے پوچھ رہا حضرت دوپہر کو دعوت ہے, نہیں جاتا حضرت, شام کو جاؤں کیا؟ اس کے بارے میں تو میں نے زبردست پوسٹ مارٹم کیا ہے. بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں میں, کچھ ہے رجب کے مہینے میں اور کچھ ہے شعبان کے مہینے میں, دلیل بش کر رہا ہوں. کچھ ہے شعبان کے مہینے میں جس کی وجہ سے آقا نے برکت کی دعا فرمائی ہے, اور وہ کیا ہے تحقیق کرتے ہیں تو 15ویں شعبان رات نظر آتی ہے. وہ کیا ہے جب زرولی خان صاحب کے علاوہ شاید کوئی ہو. سمجھ میں آئی باتیں, سمجھ میں آئی باتیں. ہر جملے پر دلیل کتاب کا زبردست عالم ہے. حضرت فرماتے ہیں ایک کتاب ہے فقہ کی, ایک کتاب ہے فقہ کی, اس کا نام ہے ہدایہ, الہدایہ. 4 جلدیں ہیں اس کی, ہر مدرسے میں پڑھاتے ہیں, ہمارے شہر کے مدرسوں میں بھی پڑھاتے ہیں. فقہ حنبی کی زبردست کتاب ہے. اس کتاب کے اندر سال بھر کے مقدس راتوں کا ذکر ہے. کتنی راتیں مقدس ہیں, ان راتوں کے ذکر میں ایک رات یہ بھی ہے, اتنی زبردست کتاب میں لکھا ہوا ہے. 2 دلیل ہو گئی. تیسری دلیل سنو, حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ زبردست عالم, ہمارے ملک کے, کشمیر کے, بعد میں آ گئے اس طرف اور بھی. حضرت مولانا مفتی زرولی خان صاحب رحمت اللہ علیہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جب بھی حضرت کا نام لیتے تو کیا کہتے معلوم؟ سمجھو, آیت من آیات اللہ. انور شاہ کشمیری اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آیت من آیات اللہ. اور ذہن اتنا زبردست حافظہ حضرت انور شاہ کشمیری کا. اس وقت کی تقریباً عربی تمام کتابیں حضرت کو یاد تھی, پوری حدیث کی کتابیں یاد تھی. میں آپ کو سمجھانے کے لیے بہت سادہ انداز اختیار کر رہا ہوں. پوری تفسیر کی کتابیں یاد تھی, پوری فقہ کی کتابیں یاد تھیں. وہ بھی رٹ کو یاد نہیں کرتے تھے, رٹ کو یاد نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ
پڑھ لیے تو ایک ایک حرف یاد ہو جاتا تھا. خالی یاد نہیں ہوتا تھا حضرت کو، وہ پیراگراف، وہ جملہ اس طرف کے صفحے میں ہے کہ اس طرف کے صفحے میں ہے، یہ بھی یاد ہوتا تھا. خالی صفحہ نہیں، صفحے میں اوپر کے حصے میں ہے کہ نیچے کے حصے میں، یہ بھی یاد ہوتا تھا. ایک جگہ اپنے کسی ذاتی کام سے گاؤں کو گئے حضرت. کون؟ حضرت انور شاہ کشمیری. حضرت تو اتنے خوبصورت تھے، خالی حضرت کو دیکھ کر ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. پنجاب کے ریلوے اسٹیشن میں حضرت ایک مرتبہ کھڑے ہوئے تھے. حضرت کا حسن جمال ذاتی و ایمانی و اعمالی و تقوی و پرہیزگاری کا ایسا کہ جس راستے سے گزرتے زمانہ حضرت کو دیکھتا کھڑا رہ جاتا. لکھا ہے کہ ریلوے اسٹیشن میں 2-4 نوجوان حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے. ٹرین آنا باقی تھا. ہاتھ ایسے جوڑ کر کہتے ہیں کہ گروجی کون سا مذہب ہے، ذرا ہم کو بھی داخل کر لیں. یہ گھر واپسی کا فلاں کوئی مسئلہ وہاں نہیں تھا. انسان کی اپنی آزادی ہے، وہ جس مذہب کو چاہے اختیار کر سکتا ہے. مرنے کے بعد تو حساب دینا پڑے گا. آئے اسٹیشن ہی میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ گرو جی تمہارا کون سا مذہب ہے، ذرا ہم کو بھی اس میں داخل کر لیجئے. حضرت نے کلمہ پڑھایا اور ایمان میں داخل کر لیا اور ٹرین میں سفر کرے. حضرت نے پوچھا کہ میاں تمہیں اچانک اسلام کیوں پسند آیا؟ تو ان نوجوانوں نے کہا ہم آپ کو دیکھے تو اس نتیجے پر پہنچے آپ ہی اتنے خوبصورت ہیں، آپ جس سے محبت کرتے ہیں وہ کتنا خوبصورت ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنے خوبصورت حضرت الحمدللہ. گئے ایک مرتبہ ایک گاؤں کو، وہاں اس گاؤں میں حضرت کا کام ذرا ڈیلے ہو گیا. 4-5 دن حضرت کو وہاں ٹھہرنا پڑا. ایک میزبان کے گھر میں حضرت وہاں رہے اور اس آدمی سے حضرت نے پوچھا کہ میاں مجھے دیوبند سے یہاں آ گیا ہوں، دیوبند میں تو زبردست لائبریری ہے کتابوں کی، اب مجھے وہاں اٹھے بیٹھے کتاب پڑھنے کا موقع ملتا ہے. اب ساتھ میں جو کتاب لے کر آیا وہ کتابیں مکمل پڑھ لیا ہوں، آپ کے گھر میں کوئی کتاب ہے تو دیجیے. تو اس گھر والے نے کہا کہ ہمارے گھر ایک مولانا آئے تھے، وہ جاتے جاتے سامان میں سے ایک کتابوں کا سٹ چھوڑ کر چلے گئے. وہ پتہ نہیں کہ وہ کون سی کتاب ہے. یہ موٹی موٹی 6 جلدوں کی کتاب ہے. وہ جب سے چھوڑ کر گئے تب سے ایسی ہی پڑی ہوئی ہے. حضرت نے فرمایا کہ پیش کرو. جب وہ آئے تو میری طرف سے اجازت لے لینا. 6-7 دن حضرت وہاں رہے. یہ موٹی موٹی کتابیں 6 ہمیں شاید 1-2 سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے. وہ 6 جلدیں حضرت 6-7 دن میں پوری پڑھ لیے. 30 سال کے بعد حضرت نے کہا کہ تب پڑھا سو پوری کتاب اب تک مجھے یاد ہے. پورے کتابوں کو پڑھنے والے، کھنگالنے والے، تفسیر سے لے کر حدیث تک، حدیث سے لے کر فقہ تک، فقہ سے لے کر منطق تک، منطق سے لے کر فلسفہ تک،
تحقیق کے میدان میں گہرائی میں اترنے والے حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں شب برات کا انکار جہالت ہے وَلَهَا فَضْلٌ كَبِيرٌ، شب برات کی تو بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی پڑوسی ملک سے یہاں جو چھوٹے چھوٹے کلپا منا کر بول رہے ہیں کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ سب انور شاہ کشمیری کے استاد ہیں۔ وَلَهَا فَضْلٌ كَبِيرٌ، هذه ليلة مبارکہ، حضرت انور شاہ کشمیری بھی یہ لفظ لکھتے ہیں یہ بڑی برکت والی رات ہے۔ وَلَهَا فَضْلٌ كَبِيرٌ، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اب آخری دلیل سن کر بات اپنی ختم کرتا ہوں میں۔ آخری ایک دلیل ہے، حضرت انور شاہ کشمیری کی طرح عرب کی سرزمین میں ایک عالم گزرے ہیں جن کا نام الشیخ زاہد الکوثری، لیکن انور شاہ کشمیری کی طرح تو نہیں تھے۔ یوں سمجھو کہ حضرت انور شاہ کشمیری 100%، تو وہ عرب کے جو شیخ تھے وہ 90-80%، ان کو بھی ہزاروں کتابیں یاد کی، لیکن تھے وہ عرب کے، جن کا نام الزاہد الکوثری، وہ عرب کے ہی عرب کے۔ آج بھی عرب ان کی کتابوں کو مانتا ہے۔ یہ لال لال رومالہ اوڑھ لے کر، چھوٹے چھوٹے میکا پکڑ لے کر صاف شب برات کا انکار کرتے ہیں نا۔ ذرا الزاہد الکوثری کی کتابیں اٹھا کر تو دیکھیں، مقالات تو اٹھا کر دیکھیں، اور اٹھے بیٹھے۔ کل رات بھی ایک صاحب مجھ سے بحث کر رہے تھے، اگر شب برات ہے تو عرب میں کیوں نہیں منائی جاتی ہے؟ عرب میں اب منائی نہیں جا رہی ہے۔ 100 سال سے عرب کا نقشہ الگ ہے، 100 سال سے پہلے عرب کا نقشہ الگ تھا۔ اب تو حالات عرب کے بہت خراب ہیں، عرب کو دلیل مت بناؤ۔ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، عرب کو دلیل مت بناؤ۔ اب عرب علماء کے ہاتھ میں نہیں، ظالم حکمرانوں کے ہاتھ میں ہے، امریکی مزاج لوگوں کے ہاتھ میں ہے عرب۔ انشاءاللہ تعالی ان کے ہاتھ سے بھی عرب آزاد ہوگا، ان کے ہاتھ سے عرب آزاد ہوگا انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ۔ ان لوگوں کی زندگیاں بتا رہی ہیں کہ قیامت بہت قریب ہے۔ عرب دلیل نہیں میرے پیارے، مکہ دلیل نہیں، مکے کے لوگوں کا عمل دلیل نہیں، مدینے کے لوگوں کا عمل دلیل نہیں ہے۔ قرآن جو ہے وہ دلیل ہے، حدیث جو ہے وہ دلیل ہے، ہمارے ائمہ کے اقوال جو ہے وہ دلیل ہے، صحابہ کی زندگیاں جو ہے وہ دلیل ہے۔ عرب کے اس وقت کے لوگ دلیل نہیں ہے۔ عرب میں علماء کی نہیں چلتی ہے، عرب میں علماء کی نہیں چلتی ہے، عرب میں حکمرانوں کی چلتی ہے۔ ایک دو بیٹھے تو ایسے بیٹھے ہیں، وہ تو پورے علماء کو ختم کرنے کی قسم کھا رکھے۔ رمضان المبارک کی 20 رکعت کو 10 رکعت بنا چکے ہیں۔ کون ہے پوچھنے والا؟ کون ہے پوچھنے والا؟ یوٹیوبوں میں قرآن حدیث کی بات کرنے والے، حق کا پیغام کہاں گیا تمہارا؟ پیارے آقا کے روضے کے پاس ہاتھ اٹھا کر وسیلتاً دعا کرتے ہیں تو شرک کا فتویٰ دینے والے تمہارے حکمران تو عرب کی توہین کر رہے ہیں، مکے کی توہین کر رہے ہیں، مدینے کی توہین کر رہے ہیں، عورتوں کے کپڑے اتار رہے ہیں، وہاں پر تم کو مسائل یاد نہیں آتے، حجاب اتار رہے ہیں، مسائل یاد نہیں آتے، ایئرپورٹ میں حاجیوں کو تکلیف دی جاتی ہے، عمرہ کرنے والوں کو تکلیف دی جاتی ہے، حج کرنے والے حاجیوں کا کوئی ادب اور احترام نہیں نظر نہیں آتا۔ کوئی ہے بولنے والا؟ کوئی ہے بولنے والا؟ ہاں صحیح میں بدعت ہے تو بات ختم کرو، شرک ہے تو ختم کرو، لیکن وہ کام ہے جو بدعت نہیں، شرک نہیں، محبت ہے، عشق ہے، آقا کے چہرے کی طرف چہرہ کرنا، یہ بھی محبت ہے، عبادت ہے۔
माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत है, काबा देखना इबादत है। जो काबा नबी का सदका है, जो माँ नबी का सदका है, जो बाप नबी का सदका है, उस पहले चेहरे वो प्यारे आका के खबरे मुबारक की तरफ चेहरा करना क्या इबादत नहीं? वसीलतन मांगना जायज नहीं? अरे दाढ़ी मुड़ाने वालों को नबी के रोजे के पास खड़ा कर रखे हैं। दलील बनाएंगे हम दाढ़ी को? रोजे अक़दस के बिल्कुल सामने जो 2 फीट का एक छोटा सा रास्ता होता है, जायरीन को ढकेलते हैं ना, शूज पहनकर, शूज चप्पल पहनकर, शूज बूटों के साथ, जिन बूटों के साथ वो बाहर से आते हैं, उसी बूटों के साथ वो नबी के रोजे के बिल्कुल करीब जालियों के पास खड़े रहते हैं। क्या हम उसको दलील बनाएं? दाढ़ी मुड़ाए हुए नौजवानों को वहां पर खड़ा किया जाता है, क्या हम उसको दलील बनाएं? अरे दीवानों, पागलों, अरब दलील नहीं है, अरब मोहब्बत है, ईमान है, दलील नहीं है। अरब को दलील मानने वाले इल्म की दुनिया से बहुत दूर हैं। सौ 150 साल पहले से अरब के हालात बदले हैं। 20 रकात को 10 रकात बना चुके हैं रब ने। 10 रकात भी तरावी है। चलो 8 वाले तो मिलेंगे, 20 वाले तो मिलेंगे, ये बीच वाले कहाँ के 10 वाले हैं? अब हम अरब को दलील बनाना है। अब जो 8 रकात पढ़ रहे हैं ना, जो शब बारात जायज नहीं, जायज नहीं, जायज नहीं बोलकर लाल लाल पीले पीले ऊदे ऊदे रुमाल ओढ़कर आते हैं ना, उन लोगों को कहना है अब 8 से आप आगे बढ़कर 20 तक आने की जरूरत नहीं है। अरब दलील है तो 2 बढ़ाकर 10 बना लो। तुम्हारी दलील तुम्हारे गले का हार। जब तरावी की बात आई तो अरब को मानते नहीं तुम, तरावी की बात आ गई तो मक्के को मानते नहीं तुम, तरावी की बात आ गई तो मदीने को नहीं मानते तुम, शब बारात की बात आ गई तो वही अरब को दलील बनाते हो। भाई हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह अकल है जो आपके सवाल का जवाब अच्छे तरीके से तैयार कर रखे हैं। और कुछ लोग बोलते हैं जो मस्जिदों में जमा करके बैठते हैं ना, ये हैप्पी न्यू ईयर में क्यों जमा नहीं करते? वाह वाह वाह। एक काम करेंगे, शब बारात में हमें जमा करती, हैप्पी न्यू ईयर में तुम्हें जमा करूंगा। पूरे काम हमें करना क्या? आधे हमें करते, आधे तुम्हें करो। एक अच्छा मालदार का इंतकाल होगा कहते, जबरदस्त सूटन जिलाया था, गाड़ियां लिया था, घर बनाया था, मर गया। अब उसकी जोरू व्यापारियां बोलकर रो रही है, अल्लाह चले गए ना तुम्हें, कितने ज़बरदस्त कपड़े सिए थे ना, अब ये कपड़े कौन पहनेगा? बाजू देवर खड़ा था, भाभी डोंट केयर, मैं हूँ सही जी। अल्लाह चले गए ना तुम्हें, कितने अच्छे गाड़ियाँ लिए थे ना, ये गाड़ियाँ छोड़ा कर तुम्हें मस्जिद की गाड़ी में जा रही ना। भाभी भैया जिंदा रहे तुम्हें मैं चलाता था सो। अल्लाह कितना अच्छा घर बनाए ना तुम्हें, ये घर छोड़ा को तुम्हें मैसूर रोड कब्रस्तान के घर को जा रही ना। भाभी मैं संभाल, तुम अब बेफिक्री करो ना। तो भाभी रोते रोते जब देखी हर चीज़ हाथ से जा रही है ना, तो फौरन बोली कहते अल्लाह जाते जाते 20 लाख का कर्ज आपको जा रही है ना। देवर सामने खड़े से अज्ञान बोला 3 चीज़ें मैं संभाला रहे, एक तू भी तुम्हें संभालो रहे। 3 चीज़ें मैं संभाल रहे, एक तू भी तुम्हें संभालो रहे। वही सब बारात में हमें नौजवानों को पकड़ कर भेज जाते हैं, फिरने नहीं देते, व्हीलिंग करने नहीं देते। अरे समझे तो सही, हैप्पी न्यू ईयर में क्यों नहीं? दीन की बात होती है, दुआ होती है, बहुत सारा उन्वान बाकी रह गया है, काफ़ी बातें बाकी रह गई।